بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ پارہ 22 سورہ فاتر رکوع 2 آیات نمبر 10۔ آیات کریمہ کا جو ابتدائی جملہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، اس کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہے کہ تمام تر عزت بذات اللہ کے لیے حاصل ہے اور دوسروں کے لیے بالعرض عزت بھی اللہ کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ عرض ذات کا محتاج ہوا کرتا ہے، لہذا دنیا کی تمام تر عزت، رفعت، بلندیاں اللہ کے لیے مختص ہے، ثابت ہے۔ عزت، ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے، میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قولاً اور عملاً اللہ کی انقیاد اور اطاعت اختیار کیا جائے۔ جو قول، جو فعل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، معتبر ہے، اسی قول کو، اسی فعل کو اختیار کیا جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، دو اجزاء ہے۔ ایک کلمہ طیبہ توحید ہے اور علم التوحید، اللہ کی ذات اور صفات کا علم، اور دوسرا عمل صالح ہے، یعنی دل سے ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے موافق، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا، یہ عزت کی راز ہے۔ سیدنا حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ حصول عزت کا یہ نسخہ بالکل صحیح ہے، مجرب ہے، بشرطے کہ ذکر اللہ اور عمل صالح پر مداومت ہو تو اللہ رب العالمین لازوال عزت دنیا اور آخرت میں دیتے ہیں۔ آیت مذکورہ کی نحوی ترکیب میں ہے تو مختلف احتمالات، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ یرفعہ کی ضمیر فاعل عمل صالح کی طرف راجع ہے اور ضمیر مفعول کلم طیب کی طرف راجع۔ معنی یہ ہوگا کہ کلم طیب اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، مگر چڑھنے کا ذریعہ عمل صالح ہے۔ جمہور مفسرین سے تقریباً یہی تفسیر منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھانے سے مراد وہ اللہ کے نزدیک اعمال کی مقبولیت ہے، کہ اللہ کے نزدیک یہ مبرور ہے، مقبول ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کلمہ طیب، کلم الطیب، خواہ کلمہ توحید ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو، یا دیگر اعمال صالحہ، اس کے قبولیت کا دار و مدار جو ہے تصدیق قلبی پر ہے، ایمان پر ہے۔ جبکہ اعمال، افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہو، اور نیز یہ بھی ہے کہ مقبولیت تامہ کے لیے محرمات سے، مکروہات سے اجتناب بھی ہونا چاہیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک مذکورہ جملہ الیہ یصعد الکلم الطیب کی نحوی ترکیب یہ ہے کہ یرفعہ کے ضمیر فاعل کلم الطیب کی طرف راجع ہے اور ضمیر مفعول عمل صالح کی طرف راجع۔ اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کلم الطیب
یعنی ذکر اللہ اور عمل صالح کا چڑھنا اٹھنا قابل قبول بناتا ہے۔ حاصل یہ ہوگا کہ جو شخص عمل صالح کے ساتھ ذکر اللہ بھی کثرت سے کرے تو یہ ذکر اللہ اس کے عمل کو مزین کرتا ہے، قابل قبول بنا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، سچ بھی یہی ہے کہ جس طرح کلمہ توحید تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں ہے، اسی طرح عمل صالح اوامر نواہی کی پابندی بھی بغیر کثرت کے ذکر اللہ کے اور یہ بے رونق رہتی ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلائے، ذکر اللہ بھی اور عمل صالح بھی۔ ذکر اللہ سے عمل صالح مزین ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ باقی جو لوگ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، مجھے بھی ذلت ہوگی۔ ان لوگوں کا مکر ہی، ان لوگوں کے مکر سے ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وہ کیا رحمان بابا کیا کہتا ہے، کوہ مکن دبل سڑے پلار کے چرستا بدا کوہی پگاڑا لارشی۔ دین حق، دین اسلام کے خلاف سازشی عناصر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ جن لوگوں نے اسلام کو، دینی اقدار تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے۔ اسلام غلبی کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام غالب آئے گا اور غالب رہے گا۔ من کانا، جو کوئی یرید و چاہتا ہے العزت عزت، وللہ العزت جمیعا، تو اللہ کے لیے ہے عزت، سب ہر قسم کی عزت اللہ کے لیے ہے۔ الیہ، اسی کی طرف، یصعد الکلم الطیب، چڑھتی ہے سب باتیں پاکیزہ، والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفعہ، وہی اوپر اٹھاتا ہے اس کو، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک، اور تدبیر ان لوگوں کی، ہو یبور، برباد ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ۔